اس میں ایک وہ حوض کوثر بھی شامل ہے، ورنہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی بہت بڑیاں بلائیاں جتنیاں بھی ہیں وہ سب کثرت کے ساتھ عطا فرما دی ہیں۔ تو وہ تو اللہ سے کچھ مانگتے ہوئے بھی، اپنے لیے کچھ مانگتے ہوئے گریز کر جاتے ہیں کہ ابدیت کا تقاضا ہی یہ ہے، ابدیت تو اسی کو کہتے ہیں، ابدیت تو کا تقاضا ہی یہ ہے کہ بھئی اپنے معبود کی رضا میں بندہ راضی ہو جائے، رضا بالقضاء ہو جاتی ہے، پھر آدمی کا کچھ مطالبہ ہی نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابو ذر نے ایک دفعہ دعا کی تھی، اور عام حوالے سے وہ دعا بڑی محبت والی ہے، انہوں نے اللہ پاک سے کہا تھا کہ باری تعالیٰ مجھے فقر بنسبت مالداری کے زیادہ پسند ہے، اور مجھے بیماری بنسبت تندرستی کے زیادہ پسند ہے، کیونکہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تیری یاد آتی ہے، جب میں فقیر ہوتا ہوں تیری طرف توجہ رہتی ہے، تیرے آگے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں، تجھ سے مانگتا رہتا ہوں، بیمار ہوتا ہوں تب بھی بار بار تیری طرف توجہ جاتی ہے، فقیر ہوتا ہوں تب بھی بار بار تیری طرف توجہ جاتی ہے، جبکہ غنی جب ہوتا ہوں تو توجہ میں کمی آتی ہے، جب صحت مند ہوتا ہوں تب بھی توجہ میں کمی آتی ہے۔ اس لیے یہ صحت اور یہ مالداری یہ تیری طرف متوجہ ہونے میں کمی پیدا کرتی ہیں۔ بیماری جب آتی ہے، دکھ جب آتا ہے، فطرتاً آدمی اللہ سے بار بار مانگتا ہے، اور فقر جب ہوتا ہے پھر بار بار متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف، تو باری تعالیٰ اصل شاید تو تیری طرف توجہ ہے، تو غنا جو ہے یہ تیری طرف توجہ میں رکاوٹ ڈالتی ہے، اور صحت جو ہے یہ بھی تیری طرف توجہ میں کمی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے مجھے پسند یہ ہے کہ میں بیماری مجھے زیادہ پسند ہے، صحت مند رہنے کی بنسبت مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں بیمار رہوں، تجھے یاد تو کرتا رہوں گا، اور مالدار ہونے کی بنسبت مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں فقیر رہوں، کہ تیری طرف توجہ تو ہر وقت ہوتی رہے گی۔ اصل شاید تو تیری طرف توجہ ہے مولا۔ بیماریاں اور صحت یہ تو عارضی چیزیں ہیں، چند دن بیمار رہیں صحت مند ہو جائیں گے، نہ صحت مند ہوئے تو مر جائیں گے، عارضی زندگی ہے، اس میں کیا۔ بہرحال ان میں تیری طرف توجہ دلانے والی شے وہ بیماری ہے، تیری طرف توجہ دلانے والی شے وہ فقر ہے، اس لیے یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ بہت اونچے درجے کی بات ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ابدیت کے درجات ہیں۔ حضرت امام حسن وہ اس سے بھی کچھ اونچے درجے کے عبد تھے، وہ بھی عبد تھے، ابو ذر بھی عبد تھے، لیکن امام حسن جو ہیں ان کی عبدیت کا مقام کچھ اس سے زیادہ اونچا تھا۔ یہ کتنی خوبصورت تشریح میں نے آپ کو بتائی ہے، کتنی خوبصورت بات کی ہے حضرت ابو ذر نے، لیکن اس تمام تر خوبصورتی کے باوجود یہ دعا حضرت امام حسن کے مزاج کے مطابق کچھ درست نہ تھی۔ ان کو یہ دعا کرنا کچھ اچھا نہ لگا۔ انہوں نے کہا رحم اللہ ابا ذر، اللہ ابو ذر پر رحم کرے، دعا تو کی ہے، لیکن مال العبد والاختیار، یہ اپنی ترجیحات پیش کرنی کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے اور یہ تھوڑی پسند ہے، یہ کیا بندگی ہوئی بھائی؟ بندے مال العبد والاختیار، بندے کو کیا حق ہے اس چیز کا کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی ترجیحات پیش کرے کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے اور مجھے یہ زیادہ پسند ہے؟ یہ تو کوئی ابدیت نہ ہوئی۔ ابدیت تو یہ ہے کہ اس کی طرف سے بیماری آئے تب بھی اتنی ہی پسند ہو جتنی صحت پسند ہے، دونوں یکساں پسند ہونی چاہیے کہ بیماری بھی اس کی طرف سے ہے اور صحت بھی اس کی طرف سے ہے، فقر بھی اس کی طرف سے ہے، مالداری بھی اس کی طرف سے ہے۔ جس طرح فقر پسند ہو اسی طرح مالداری بھی پسند ہونی چاہیے، جس طرح بیماری پسند ہو اسی طرح صحت مند ہونا بھی پسند ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جب دونوں چیزیں آ رہی ہوں تو بندے کو کیا اختیار ہے، کیا حق ہے کہ وہ آگے اپنی ترجیحیں پیش کرتا پھرے کہ مجھے یہ پسند ہے اور مجھے وہ پسند ہے؟ نہیں، دونوں چیزیں پسند ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسنین پاک، تو ایسے ہی ابدیت کا تعلق اللہ کے ساتھ جن کا ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، لیکن اس کمال درجے کے عبد ہیں۔ ایک عام عبد ہوتا ہے اور ایک خاص عبد ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس فرق کو اس طرح بیان کیا، اس نے کہا عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، عبد دیگر
عبدہ چیزیں دیگر این سراپا انتظار او سراپا انتظار این منتظر عبد دیگر عبد اور شے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام باوجود کلیم اللہ ہونے کے عبد تھے اللہ کے، عبد دیگر عبد ہو جو خاص بندہ، اس کا خاص بندہ، یہ جو نسبت ہو کے ساتھ ہوئی اللہ کے ساتھ، یہ اس نے عبدیت کو بھی اس عروج پر پہنچا دیا جس عروج پر عبد عام نہیں پہنچ سکتا ہے۔ عبد کی نسبت جب ہو کے ساتھ قائم ہو گئی، عبد ہو چیزیں دیگر عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، عبد ہو تو پھر چیز ہی اور ہے، کیوں کہ وہ جو عبد ہوتا ہے وہ سراپا انتظار، فرق کیا ہے؟ وہ سراپا انتظار، وہ تو سراپا انتظار کوہ طور پر جا کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کب مہربانی ہوگی اور کب اللہ کا کلام سامع نواز ہوگا، کب وہاں سے ندا آئے گی اور صدا آئے گی، وہ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں۔ آگے معبود کی مرضی ہے، جب چاہے مخاطب فرمائے، نہ چاہے تو نہ مخاطب فرمائے، مرضی اس کی، لیکن وہ بہرحال یہ سراپا انتظار، یہ سر بسر انتظار کا مجسمہ بن کے کوہ طور پر کھڑے ہیں۔ وہ سراپا انتظار اور این منتظر، اور یہ جو ہیں یعنی عبدہ جو ہے، اس کی یہ شان ہے کہ یہ اپنے گھر میں سویا ہوتا ہے اور جبریل امین آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اٹھئے، اللہ آپ کا انتظار فرما رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جناب قاضی عبدالدائم دائم صاحب، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس عبدیت کے مقام کو سمجھا تو کیا خوبصورت طریقے سے اس بات کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا اللہ اللہ یہ علو خاص عبدیت رضا، اللہ اللہ یہ علو خاص عبدیت رضا، جو خاص عبدیت ہے، عبدہ والی جو عبدیت ہے، اس کا یہ علو دیکھو، اس کی بلندیاں دیکھو، اللہ اللہ یہ علو خاص عبدیت، جو خاص عبدیت ہے اس کا علو دیکھو، اس کی بلندی دیکھو، رضا اس منظر کو دیکھو کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ کہاں قادر اور کہاں بندہ، دو میں کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن یہ خاص عبدیت کی شان ہے، جو اس عبدیت کا بیچ میں واسطہ ہے، اس خاص عبدیت کی وجہ سے یہ مقام ملا کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ تو یہ مہینہ چونکہ معراج ہی کا ہے دوستو، اس لیے اس سلسلے میں آئندہ بھی کچھ عرض کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔